القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 10، واحد، تثنیہ اور جمع۔ یہ بھی اسم کی اقسام ہیں ایک دوسری حیثیت سے، یعنی کہ اسم کی باعتبار تعداد کے 3 قسمیں ہیں، یعنی تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے واحد، نمبر 2 ہے تثنیہ اور نمبر 3 ہے جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجلن ایک مرد، امرأتن ایک عورت۔ تو بالکل ظاہر ہے واحد ایک اسم ہے اور ایک پر دلالت کرتا ہے، مثال سے واضح ہے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، یہ بھی واضح ہے۔ اب جو تثنیہ بنتا ہے وہ واحد سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے اس کے بنانے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے رجلانی، رجلینی۔ تو اب غور کریں گے، رجلن واحد ہے اور اس سے اگر ہمیں تثنیہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے، نون سے پہلے، یعنی واحد کے صیغہ رجلن ہے، اس کے آخر میں نون مکسور بڑھائیں گے اور اس نون مکسور سے پہلے الف بڑھائیں گے یا ما قبل مفتوح بڑھائیں گے۔ تو رجلانی کے اندر ہم نے الف بڑھایا نون مکسور سے پہلے، اور رجلین کے اندر ہم نے یا ما قبل مفتوح بڑھایا ہے۔ تیسری قسم ہے جمع۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے۔ تو واحد ایک پر دلالت کرتا ہے، جمع یعنی تثنیہ یہ 2 پر دلالت کرتا ہے، لیکن جمع یہ 2 سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ اب اس کے اندر 3 بھی آئے گا، 4 بھی آئے گا، 5 بھی آئے گا، 10 بھی آئے گا، 50 بھی آئے گا، 100 بھی آئے گا۔ اچھا، اس کے معنی کا طریقہ کیا ہے؟ کہنا جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے، اور یہ زیادتی یا تو لفظاً ہوتی ہے، یعنی جو واحد میں تغیر کر کے جمع بنایا جائے گا، یا تو لفظی تغیر ہوگا، لفظی تبدیلی ہوگی، جیسے رجلن سے رجالن، مسلمن سے مسلمون، یا یہ تبدیلی اور تغیر تقدیراً ہوگی، جیسے فلکن بروزن قفلن، اس کے معنی آتے ہیں ایک کشتی، اور اسی کو معنی تبدیلی اگر کر لیا جائے، معنی تبدیلی کیا جائے تو یہ فلکن بنے گا اسودن کے وزن پر، اور اس کے معنی آئیں گے کشتیاں۔ تو جمع ہے یہ، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے معنی اور تقدیراً جو ہے زیادتی ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ عربی زبان کی بہت سارے خصوصیات ہیں جو اس کو دوسرے زبانوں سے ممتاز کرتی ہے، ان میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ فائدہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ تو اردو زبان میں دیکھ لیجیے، اردو زبان کے اندر جیسے کتاب ہے، واحد ہے، اب تثنیہ اس کا نہیں آئے گا، ڈائریکٹ جمع آئے گا، کتابیں۔ یا کوئی بھی زبان ہے، ہندی زبان لے لیجیے، انگریزی زبان لے لیجیے، ہر زبان کے اندر واحد اور جمع ہوتا ہے۔ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں 1، 2 اور جمع ہوتے ہیں، یعنی تثنیہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ آگے جمع کے اقسام بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے کہ جمع کی قسمیں باعتبار لفظ کے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، یعنی جب واحد سے جمع بنا ہے تو جو واحد کا وزن ہے وہ سلامت نہ رہے۔ مثال سمجھائیں گے، جیسے رجالن، یہ رجلن کی جمع رجالن، کہ اس میں واحد کا صیغہ رجلن سلامت نہیں رہا،
بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب بیچ میں الف آ جانے سے ٹوٹ گئی۔ اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے دو نام ہیں، ایک جمع مکسر اور دوسرا جمع تکسیر۔ دوسری قسم ہے جمع سالم، وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ اب پھر اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون۔ مسلمون کے اندر آپ غور کیجئے، یہ مسلمون کی جمع ہے مسلمون، اس میں واحد کا وزن سلامت ہے، اس لیے جمع سالم ہے۔ اور یہ جمع مذکر ہے، جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں واو ما قبل مضموم ہے، واو ہے اور اس کے ما قبل میم ہے اور یہ مضموم ہے، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمین۔ تو یہ بھی جمع سالم ہے۔ جمع سالم اس لیے ہے کہ مسلمون کی جمع ہے مسلمین اور اس میں واحد کا وزن سلامت ہے۔ جب ہم نے جمع بنایا مسلمین تو اس کا وزن ٹوٹا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے، یہ یا ہے اور اس کے ما قبل میم ہے جو کہ مکسور ہے، اور نون جو آخر کے اندر ہے مفتوح ہے۔ دوسری قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلماتن، یہ بھی مسلمین کی جمع ہے اور یہ جمع سالم ہے اس لیے کہ واحد کا وزن سلامت ہے، اور جمع مؤنث سالم ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں الف ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اب معنی کے اعتبار سے جمع کے دو قسم، یہ جو تقسیم تھی یہ لفظاً جمع کی تقسیم تھی، آگے کہہ رہے ہیں باعتبار معنی کے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ نمبر 1 ہے جمع قلت۔ جمع قلت کسے کہتے ہیں؟ جمع قلت وہ ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے اور اس کے 4 وزن ہیں۔ پہلا وزن ہے افعل، جیسے اکلبن، اور یہ اکلبن یہ کلبن کی جمع ہے۔ نمبر 2 ہے افعال، جیسے اقوال، اور یہ قول کی جمع ہے۔ نمبر 3 ہے افعلۃ، جیسے اطعمۃ، اور عطیمۃ یہ تعامن کی جمع ہے۔ نمبر 4 ہے فعلۃ، جیسے غلمۃ، اور غلمۃ یہ غلام کی جمع ہے۔ کہہ رہے اور جمع سالم بغیر الف و لام کے جمع قلت میں داخل ہے۔ اگر جمع سالم ہے اور اس میں الف لام نہیں ہے تو اس کا شمار بھی جمع قلت میں ہوتا ہے۔ مثال لے جیسے عاقلون، یہ عاقلون کی جمع ہے اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اور عاقلاتن یہ بھی عاقلون کی جمع ہے اور جمع مؤنث سالم ہے۔ یہ دونوں جمع سالم ہیں لیکن بغیر الف لام کے، تو ان کا بھی شمار جمع قلت میں ہوگا۔ نمبر 2 ہے جمع کثرت، وہ ہے جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے۔ کہہ رہے کہ اس جمع کے وزن جمع قلت کے مذکورہ اوزان کے علاوہ ہیں، یہ جو 4 اوزان ذکر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ہے، تو بہت سارے اوزان ہوں گے لیکن کہہ رہے کہ ان میں سے 10 مشہور وزن لکھے جاتے ہیں۔ تو جمع قلت کے اوزان کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ سب جمع کثرت کے ہیں، اور ان میں سے 10 مشہور اوزان مندرجہ ذیل ہیں۔ ان میں 10 مشہور وزن لکھے جاتے ہیں۔ تو پہلا وزن ہے فعال، اب اس کو مثال سمجھا رہے ہیں، جیسے عبد واحد ہے تو فعال کے وزن پر جب اس کی جمع لائیں گے تو عبادت ہوگی۔ دوسرا ہے فعلاء، اور عالم کی جمع جب اس کے وزن پر لائیں گے تو علماء۔ نمبر 3 پر ہے افعلاء، جیسے نبیون کی جمع ہے انبیاء۔ نمبر 4 ہے فعول، جیسے رسول کی جمع رسول۔ نمبر 5 ہے فعول، جیسے نجم کی جمع نجوم۔ نمبر 6 پر ہے فعال، جیسے خادم کی جمع خدام۔ نمبر 7 پر ہے فعلا، جیسے مریض کی جمع مرضى۔ نمبر 8 پر ہے فعلۃ، جیسے طالب کی جمع طلبۃ۔ نمبر 9 پر ہے فعل، جیسے فرقۃ کی جمع فرق۔ اور نمبر 10 پر ہے فعلان، جیسے غلام کی جمع غلمان۔ فائدہ: اسماء رباعی و خماسی کی جمع اکثر منتہی الجموع کے وزن پر آتی ہے اور اس کی مشہور وزن 3 ہے۔ تو جتنے اسماء ہیں اگر رباعی ہیں 4 کلمہ ہیں، 4 حروف ہے اس کے اندر، یا خماسی ہے یعنی 5 حروف ہے
تو ان کی جو لائی جاتی ہے وہ منتہی جمعوں کے وزن پر لائی جاتی ہے۔ اور منتہی جمعوں کے جو اوزان ہیں، مشہور 3 وزن ہیں۔ پہلا ہے مفاعل، جیسے مسجد کی جمع مساجد۔ دوسرا ہے نمبر 2 پر ہے مفاعیل، جیسے مفتاح کی جمع مفاتیح۔ نمبر 3 پر ہے فعائل، جیسے رسالۃ کی جمع رسائل۔ اچھا، جمع منتہی جمع کسے کہتے ہیں؟ منتہی جمع وہ جمع ہے کہ جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسے مساجد، یا ایک حرف مشدد ہو، جیسے دواب۔ تو اس کے اندر بھی آپ غور کریں، یہ مساجد میں الف ہے، سین کے بعد الف جمع ہے، اس کے بعد 2 حرف ہیں جیم اور دال، اور یہ مسجد کی جمع ہے، تو اسے کہا جائے گا جمع منتہی جمع۔ یا الف جمع کے بعد حرف تو ایک ہی ہو لیکن مشدد ہو، جیسے دوابن کے اندر ہے، اس میں واو کے بعد جو الف ہے الف جمع ہے، اور اس کے بعد 2 حرف نہیں ہے، ایک ہی حرف ہے لیکن با ہے اور یہ مشدد ہے۔ اسی شکل ہے کہ الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں اور بیچ کا حرف ساکن ہو، جیسے مفاتیح ہو، اس کے اندر بھی الف ہے اور الف کے بعد 3 حرف ہیں، تا ہے، یا ہے اور ہا ہے، اور اس میں جو درمیان والا حرف ہے یعنی یا، یہ ساکن ہے۔ تو یہ جمع منتہی جمع کی 3 شکلیں ہیں۔ اس کے بعد فائدہ نمبر 1 ہے بعض جمع واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کے خلاف قیاس ہے، یعنی واحد کچھ اور ہے اور جو اس کی جمع ہے وہ کچھ اور ہے، جیسے امراتن۔ اب امراتن اس کی جمع جب ہم لائیں گے تو اس کی جمع آتی ہے نساؤن، تو واحد کچھ اور ہے اور جمع کچھ اور ہے۔ اسی طرح زو کی جمع اولو، یہ بھی اس کے اندر واحد غیر لفظ ہے اور جمع غیر لفظ ہے۔ فائدہ نمبر 2، کبھی واحد اس میں جمع کی معنی دیتا ہے، یعنی لفظ تو واحد ہے لیکن جو اس کے معنی ہے وہ جمع کے معنی ہے، جیسے قومون ہے، راحتون ہے، رکبون ہے، تو یہ سب لفظ بظاہر واحد ہے لیکن ان کا جو معنی ہے وہ جمع والا معنی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک دوسرا نام بھی ہے، ان کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ فائدہ نمبر 3، بعض الفاظ کی جمع خلاف قیاس آتی ہے، جیسے امون کی جمع امہات، اس کے اندر کوئی جمع قاعدہ مستعمل نہیں ہوا ہے۔ فمون کی جمع افواہن، مامون کی جمع میاہن، انسانون کی جمع اناسن، شیاطون کی جمع شیاہن، یہ سب جو ہے خلاف قیاس ہے۔ جو جمع بنانے کے قواعد ذکر کیے گئے ان میں سے ان الفاظ کے جمع بناتے وقت کسی بھی قاعدے کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے۔